13واں بڑا گناہ اور حرام کام، نماز میں عدم اطمئنان۔ سب سے بڑا چوری کا جرم یہ ہے کہ انسان نماز کی چوری کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها۔ مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 310، صحیح الجامع الصغیر للشیخ الالبانی حدیث نمبر 997۔ سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کی چوری کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کی وہ کیسے چوری کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے رکوع اور سجود کو مکمل طریقے سے ادا نہیں کرتا، یہ نماز کی چوری ہے۔ دوران نماز عدم اطمئنان، رکوع اور سجدے میں پشت کو برابر نہ رکھنا، رکوع سے اٹھنے کے بعد پیٹھ سیدھی نہ رکھنا، دو سجدوں کے درمیان مطمئن ہو کر سیدھا نہ بیٹھنا، یہ ساری باتیں آج اکثر نمازیوں میں دیکھی جا سکتی ہیں، اور شاید ہی آپ کو کوئی ایسی مسجد ملے جو اس قسم کے نمازیوں سے خالی ہو۔ اکثر مسجدوں میں عدم اطمئنان اور عدم خشوع والے نمازیوں کے کئی نمونے آپ کو ملیں گے۔ حالانکہ نماز میں مکمل توجہ، اطمئنان، سکون، وقار یہ نماز کا رکن ہے، جس کے بغیر کسی کی نماز درست نہیں ہوتی، اور اس معاملے میں تساہل حد درجہ خطرناک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود۔ سنن ابی داود جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 533، صحیح الجامع الصغیر للشیخ الالبانی حدیث نمبر 7224۔ جب تک آدمی رکوع اور سجدے میں اپنی پشت کو سیدھا نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ نماز میں عدم اطمئنان اور رکوع اور سجدے میں پشت کو سیدھا نہ کرنا یقیناً ایک ناپسندیدہ فعل ہے، اور ایسا نمازی زجر و توبیخ اور سزا کا مستحق ہے۔ ابو عبداللہ الاشعری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی، پھر چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا اور نماز پڑھنی شروع کی۔ دوران نماز وہ جھکتا اور سجدے میں کوے کی طرح ٹھونگے مارتا، یعنی سجدے میں سر رکھتے ہی فوراً اٹھا لیتا، جس طرح کوا کھانے والی چیز میں جلدی جلدی چونچ مارتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا، اترون هذا؟ من مات على هذا مات على غير ملة محمد ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم، انما مثل الذي يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل الا التمرة والتمرتين فماذا تغنيان عنه۔ صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 332، نیز دیکھیے صفت صلاة النبی لشیخ الالبانی صفحہ نمبر 131۔ اسے دیکھ رہے ہو، جو شخص اس طریقے پر نماز پڑھتا مر گیا وہ محمدی طریقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے طریقے پر مرا۔ وہ نماز میں اس طرح چونچ مارتا ہے جیسے کوا خون میں چونچ مارتا ہو۔ جو شخص رکوع اور سجدے میں جلدی جلدی کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے اس کی مثال اس بھوکے کی مانند ہے جو صرف 1 یا 2 کھجوریں ہی کھائے، بھلا وہ اس کا پیٹ بھریں گی؟ جناب زید بن وہب بیان کرتے ہیں کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو نماز میں رکوع اور سجدہ اچھے طریقے سے نہیں کر رہا تھا۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اسے فرمایا، ما صلیت ولو مت مت على غیر الفطرة التي فطر اللہ محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صحیح بخاری دیکھیے فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 274۔ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، اور اگر تو اسی حالت میں مر گیا تو تیری موت محمدی فطرت یعنی دین اسلام پر نہ ہوگی۔ نماز میں اطمئنان و سکون کا لحاظ نہ رکھنے والے شخص کو جو ہی مسئلے کا علم ہو جائے تو جس نماز کا وقت ابھی باقی ہو اسے دہرا لینا چاہیے، اور عدم اطمئنان والی گزشتہ فرض نمازیں جو گزر چکی انہیں دہرانے کی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور سچی توبہ کرے۔